بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے آج سے پہلے دلیل حدوث پر 2 پروگرام ریکارڈ کیے، جس میں ہم نے دلیل حدوث کے 2 اہم مقدمات جو ہیں اس کے، یعنی عالم کے لیے حادث ہے اور حادث کے لیے محدث ہے، ان پر گفتگو کی اصولی. اس ضمن میں ہر مقدمے سے متعلق کچھ شبہات ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، اور کچھ ایسے شبہات ہیں جو آج بھی پیدا ہو گئے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ آج ہم مفتی مشرف بیگ صاحب کے ساتھ مل کر ان کے اوپر ایک تبصرہ کریں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ایک بار پھر سے. اچھا، قبل اس سے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ہم ان شبہات کا ایک آپ کے سامنے تعارف پیش کرتے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ایک اعتراض مثال کے طور پر یوں کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے پورا عالم دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حادث ہے. پھر اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عالم میں اگر ماضی کے اندر انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس آپ محال کہتے ہیں، تو فیوچر کے اندر تو آپ قائل ہیں کہ جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ انفائنائٹ ریگریس آپ فیوچر میں مان رہے ہیں، یہ کیسے؟ پھر ایک اعتراض یہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عالم کی ایک ایبسولوٹ بگننگ ہے، تو ذہن میں تو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ معدوم تھا، تو گویا پہلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ عالم شروع ہونے سے پہلے بھی زمانہ ہے، اور اگر وہاں زمانہ ہے تو اس کا مطلب ہے زمانہ تو حرکت کا ایک معیار ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے مادہ موجود تھا جو حرکت میں تھا، تو آپ کا تو تصور ہی گویا متضاد ہے. آپ پہلے بول کر پھر کہہ رہے ہیں کہ بگننگ ہے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب عالم نہیں تھا، معدوم تھا، تو عدم کہاں تھا بھائی؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں عدم کہاں متحقق تھا؟ خدا کے اندر تھا، خدا کے باہر تھا. پانچواں اعتراض عالم حادث ہے پر اس طرح لاگو کیا جاتا ہے کہ جب عالم موجود نہیں تھا یا جب حادث موجود نہیں ہوتا تو حدوث کا جو حکم ہے وہ کس پر لاگو ہوتا ہے؟ موجود حادث پر یا معدوم پر؟ تو ایک اعتراض یہ نہیں، بڑے مشہور اعتراضات ہیں، اہل فلاسفہ بھی کرتے آئے ہیں یہ پرانے دور میں متکلمین پر. اسی طرح ایک اعتراض یہ ہے کہ عالم کا ہونا ازل سے ممکن ہے آپ کے نزدیک، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ازل سے موجود ہونا محال ہے کیونکہ انفائنائٹ ریگریس جائز نہیں ہے، تو یہ تو تضاد ہو گیا. تو گویا جو چیز پہلے آپ کے خیال میں محال تھی وہ بعد میں ممکن ہو گئی، جبکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ساتواں اعتراض یہ ہے کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حدوث عالم، تو اس میں تو ایک زمان کا تصور ہے کہ چیزوں مطلب ٹیمپورلی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، جبکہ یہ زمان تو ایک حکم عقلی ہے، اس کا خارج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارٹ آف کانٹین اعتراض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 اعتراضات ہیں جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ٹو بگن ود، ہم پہلا اعتراض لے لیتے ہیں جو ہمارے دور میں بھی 2 شخصیات نے دہرایا ہے، اور میرے خیال ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس استدلال میں بذات خود کوئی نیا پن نہیں ہے، لیکن ہم استدلال لے لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پورا عالم دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یعنی وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ بھئی آپ 60-70 سال زندہ رہتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، مر جاتے ہیں. ایک محدود سی کائنات جو اتنی بڑی ہے اس میں سے تھوڑا سا دیکھ کے مر جاتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ اس کا کوئی آغاز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لیں کہ میں فرض کریں ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں جس میں نا پانی آ رہا ہے، تو میں 10 روز وہاں کھڑا رہا، پانی دیکھتا رہا، اور پھر آخر میں یہ حکم لگا دوں کہ اس پانی کا نا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی انفائنائٹ پوائنٹ سے آ رہا ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ تو گویا وہ ناقدین یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج کل کے دور میں لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے دلیل حدوث کا پہلا مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ عالم حادث ہے، یہ تو ایک غیر بدیہی حقیقت ہے، یہ تو اپنی دلیل کے لیے بہت سی چیزوں کی محتاج ہے. تو یہ کیسے پتہ لگ گیا آپ کو مفتی صاحب کہ یہ عالم کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہمیں دلیل سے پتہ چلا ہے. دلیل دیکھیں، ہمارے ہاں جب یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے عالم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حادث ہے، تو جو ہم اس پر تجزیہ کریں، جو کہ ہم پہلے کر آ چکے ہیں، اسی کو ذرا سا اشارہ ہے کہ جب آپ ہمارے متکلمین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ متغیر ہے، متغیر حادث ہے. جب پوری بحث چلتی ہے تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عالم
حیز میں ہے, یہ جو حص میں جو حص میں آ رہا ہے, یہ حیز میں اسپیشل ہے, اسپیشل ہے, یعنی ٹائم اور اسپیس کی کیٹیگریز اس پہ اپلائی ہو رہی ہیں. اس کے بعد ان کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ بھی ٹائم اور اسپیس کی کیٹیگریز اپلائی ہو رہی ہیں وہ حادث ہے, چاہے وہ مجھے نظر آئے چاہے مجھے نہ آئے, چاہے آج سے اس ہمارا جو یہ زمین کے بننے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی کہیں بات ہو, ہر صورت میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا ٹائم اور اسپیس میں آنا ہے. ٹائم اور اسپیس میں اگر وہ آ رہی ہے تو وہ جو ہے وہ حادث ہے. تو مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عموم حکم ہے کہ کائنات حادث ہے, اس کی بنیاد جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عموم علت ہے, کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متحیز چیزوں کے جو واقعات کی سیریز ہے وہ ناممکن ہے کہ انفائنائٹ ہو, جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ حص کے اندر جو عالم میرے آ گیا ہے یہ انفائنائٹلی لانگ نہیں ہو سکتا. یہی میرا خیال ہے آپ بتانا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. تاہم اسی کی بات کو اگر میں اگلے چلوں کہ معترض شاید یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ تو کہہ دیا کہ تحیز جو ہے نا وہ ایک بیسک ایسی صفت ہے کہ جس کی بنیاد پہ حدوث آتا ہے, لیکن اگلا وہ کہے گا کہ یہ گیپ ابھی بھی موجود رہ گیا کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ خدا کی ذات و صفات کے علاوہ جو پورا عالم ہے وہ سارا کا سارا متحیز ہی ہے, غیر متحیز, ٹائم اور اسپیس سے پاک جو عالم ہے. اس یہ پاسبلٹی کو سوال کر سکتا ہے. یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ناقد کا سوال ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے یہ دلائل لے لیے کہ لامتناہی ماضی نہیں ہو سکتا جبکہ وہ حیث سے متعلق ایونٹس ہیں, تو پھر بھی یہ سوال تو گویا پیدا ہو گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ گویا اس عالم حیثی عالم جس کو آپ ٹیمپورل اسپیشل کہہ رہے ہیں اس سے ماورا کچھ ایسا ہو جو ہو سکتا ہے قدیم ہو, تو اس ماورا کو آپ کیسے رول آؤٹ کریں گے یا اس کو حادث ثابت کریں گے. گویا میں اگر مزید اس کو اسپیسیفائی کر دوں سوال کو, تو آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو چیزیں فزیکل ہوں گی یا ان فزیکل چیزوں کی ایٹریبیوٹس ہوں گی. اصل میں آسان لینگویج کر رہا ہوں, ورنہ ہم یوزے جوہر اور عرض کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یا شاید متحیز ہوگی یا اس حیز والی چیز کو کوئی چیز لاحق ہوگی. اور تیسرا امکان یہ ہے کہ کوئی چیز نان فزیکل ہو اور اس کی چوتھا چیز یہ جوڑے گی کہ اس کی نان فزیکل ایٹریبیوٹس ہوں. تو گویا ناقد یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل تطبیق جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفائنائٹ ریگریس جائز نہیں ہے, اس سے تو صرف پہلے 2 چیزیں رول آؤٹ ہوں گی یا ان کی بگننگ ثابت ہوئی ہے, یہ بعد والے 2 ہیں ان کو تو آپ ثابت نہیں کر سکے. اچھا, اگر ہم اس سوال کا تجزیہ کریں نا تو اس کا جواب کئی سطح پر دے سکتے ہیں, یعنی پرابلم 3rd اور 4th پاسبلٹی کے بارے میں. تو پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حدث ثابت کرتے ہیں دلیل حدوث سے وہ اس امکانی وجود کے اوپر کنٹینجنٹ نہیں ہے, یعنی اس کا ہونا یا نہ ہونا یہ اس بات کو مضر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو حص میں عالم ہے اس سے جو خدا ثابت ہوا ہے اور اسپیسیفک صفات والا جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی کہ وہ ارادہ ہوگا, وہ قدرت ہوگی اور علم ہوگا, ان سب کے صفات سے متصف ایک ذات جو ہم نے ثابت کیا, کیونکہ صفت کے بغیر, صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی, تو اگر یہ صفات ثابت ہے تو صاحب صفات بھی ثابت ہے. یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ یعنی استدلال قائم کیا تھا, سوال یہ ہے کہ یہ 3rd اور 4th پاسبلٹی کیا اس کو غلط ثابت کر سکتی ہے؟ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس 3rd اور 4th پاسبلٹی سے ایسا خدا ثابت نہیں ہوتا تو وہ ہمیں بتائے. یعنی پہلا ہمارا اس پر جواب یہ ہے کہ مدعی ہمیں یہ ثابت کرے کہ دلیل حدوث غلط ثابت ہو جاتی ہے اگر یہ بیچ میں کوئی ایسی چیز وہ لے آئے. یہ ہمارا پہلا جواب ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ دلیل اس لیے غلط ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جو ہم نے ارادہ اور یہ ساری چیزیں صفات ثابت کرنی ہیں وہ اس حادث عالم سے ثابت ہو جاتی ہیں قطعی طور پر. اور پھر ہم دیگر دلائل سے جن کا یہاں ابھی وقت نہیں ہے ہم یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ واجب ہستی ایک ہی ہوگی. جب اس کی صفات پر ہم کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہوگی, وہ ایک ہوگی, یعنی توحید کے دلائل لاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں وہ ان تمام حدود سے ٹرانسینڈنٹ ہوگی جو ہم یعنی سلبی صفات جن کو کہتے ہیں, یہ تنزیہی تقاضے ذات باری کے. جب ہم یہ سب ثابت کر چکے اس عالم سے, اب وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ہو, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری دلیل کو غلط نہیں ثابت کر سکتا, تو irrelevant ہے.
دوسری بات ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ درمیان میں چیز لا رہے ہیں یہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ صحیح. سوال ہمارا جائز ہے اس سے. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ واجب ہے، دلیل ہے. واجب تو وہ ہوتا ہے جو نیسیسری بینگ ہوتا ہے، جس کو فرض اگر میں اس کا معدوم ہونا فرض کروں تو تضاد لازم آ جائے، تو وہ کوئی دلیل دے ہمیں کہ درمیان والی جو تھرڈ اور فورتھ چیزیں تھیں یہ ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو اپنے ماڈل میں اور اپنے مطلب میٹا فزیکل سسٹم میں اور یہ کائنات کو سمجھنے میں اور خدا کو سمجھنے میں نہیں لائیں گے نا تو خدا سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ ہے یہ دلیل قائم کرنا. تو ایسی تو کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا پھر نیسیسریلی وہ کہہ بھی کیا رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو، تو اس کی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس کو صرف ممکن کہہ رہا ہے. تو اگر وہ ممکن ہے تو ہمیں تو معلوم ہے کہ ممکن کی بنیاد حدوث ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ممکن کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو حادث ہی کہہ رہا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ مان لیتے ہیں کچھ ایسا ہوگا لیکن وہ ممکن ہے تو ممکن ہے تو حادث ہے. اور اس کو ایک اور طرح دیکھیں کہ جب ہم نے دلیل حدوث سے ثابت کر لیا کہ اس کی جو علت ہے وہ موجب نہیں ہے، مختار ہے، اور مختار کے سامنے جو ایفیکٹ آتا ہے وہ بطریق قصد آتا ہے نا، ارادے کا آؤٹ کم ہوتا ہے، فعل کا آؤٹ کم ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں فعل کا آؤٹ کم کبھی بھی قدیم نہیں ہوتا. تو اگر یہ ممکن ہے تو جس علت کے ساتھ اس کو نسبت دینی ہے قادر کے ساتھ، اس کے حساب سے جب سوچوں گا پھر یہ حادث کی طرح معاملہ چلا جائے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو فرض کر بھی لوں تو ان اینی کیس یہ امکان سے باہر نہیں گیا، اور امکان سے باہر نہیں گیا تو پھر یہ مخلوق ہی بنا. لیکن یہ سب کس مفروضے پر ہے کہ میں اس کے وجود کو مان لوں. ہم ناقد سے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل دیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک کیمرہ موجود ہے، تو اس کی دلیل کیا میں کہوں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی چیز حس میں آئے گی تو دلیل بنے گی، یا بدیہی حقائق ساتھ ملیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ دو چیزیں مل کر بدیہی حقائق اور یہ حس کوئی چیز میں ثابت کروں گا. ایسے ہی تو نہیں نا کسی کے کہنے سے کہ میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ جی اس کمرے میں کوئی ایسی چھوٹی سی گائے کہیں پڑی ہوئی ہو جو کسی بھی ڈیوائس سے نظر نہیں آ رہی، ظاہر صاحب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. میں کہوں گا آپ پہلے اس گائے کی کچھ پراپرٹیز بتائیں، وہ کیا ہے، کیسی ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جو لوگ ایسا کسی وجود کو فرض کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے ماننے کی دلیل کیا ہے، پھر ہمیں بتائیں وہ کیسی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگا سکیں. یعنی کسی بھی وجود پر امکان یا وجوب کا حکم لگانے کے سے پہلے اس کا موڈ آف ایگزسٹنس تو سوچنا پڑے گا نا کیسی ہے وہ، ورنہ تو نہیں، خالم کھلی تو نہیں. تو آپ دیکھیں اس کو آپ یوں بھی سوچیں کہ امام ہمارے متکلمین نے ان چیزوں کو لیا ہوا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ حس اور بدیہی حقائق سے ماورا اگر میں اس متحیز عالم سے ماورا کسی وجود کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک دلیل نہیں آئے گی توقف اختیار کیا جائے گا. نہ ہم کہیں گے ہے نہ کہیں گے نہیں ہے. اس حصی عالم کے بارے میں جب مجھے یہ معلوم ہو گیا دلیل سے کہ یہ تو حادث ہے، یہ ایفیکٹ ہے اور حادث محدث کا تقاضا کرتا ہے، یہ بدیہی تقاضا ہے، تو میں اس حصی عالم سے ماورا ایک خدا کو لازماً مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیسیسٹی ریلیشن ہے، وہ تو میں مانوں گا. یہ جو ایک بیچ میں یہ چیز لا رہے ہیں حصی عالم سے ماورا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بالکل ایسی یہ نہیں. یہ بیچ میں آپ نے گائے کی مثال دی. اس بندے نے جب یہ آپ سے کہا کہ وہ گائے ہے تو ایکچولی میں اس نے پہلے اس کو گائے مان کے اینیمل کی کیٹیگری میں مان کے اوپر حادث کی کیٹیگری میں مان لیے تو وہ ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ وہ حادث ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ ہمیں بتائے نا ہمیں اس کی کیا صفات ہے. اور ہمارے جو حکم عقلی کی بحث جو شروع میں ہوتی ہے کہ ممکن، واجب اور ممتنع، تو دیکھیں واجب اور ممتنع پہ باقاعدہ دلیل دینی پڑتی ہے کہ یہ تصور واجب ہے یا یہ تصور ممتنع الوجود ہو گیا. بھئی اب کیوں ہوا ہے؟ تو ظاہر ہے اگر اب وہی بات ہے کہ اگر وہ بندہ ممکن کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ مضر نہیں ہمیں، اور اگر وہ واجب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ واجب کیوں ہے. جیسے ہم لوگ خدا کے وجود کو ہمارے ہاں بدیہی یا فطری نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو ڈیمونسٹریٹ باقاعدہ کیا. بالکل ایسے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس سوال کو یعنی گویا خلاصہ یہ بن گیا کہ ہم حصی عالم سے متعلق کریں یا ماورا حص سے لے جائیں. یہ ان اینی کیس جو ہے وہ ہماری دلیل کے کوئی کمزوری نہیں ظاہر کرتی. اور حصی عالم کے حدوث کا تو آپ دیکھ چکے ہیں، ہم پچھلی گفتگو میں بالکل قطعی حقائق وہ مینشن کر چکے ہیں جیسے یہ ثابت ہوتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ناقد وہ جو دریا والی مثال دے رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. یعنی ہم نے جیسا پتا کہ اگر انفائنائٹ لوکیشن سے پانی آ رہا ہو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پانی میرے تک پہنچ جائے. پر اس میں ناظرین ہماری پچھلی گفتگو سن سکتے ہیں.